الحمد لله الذي هدانا لخالص الإيمان وارشدنا إلى اتباع السنة والفرقان والصلاة والسلام على من دينه خير وديان وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له الترغيب والترهيب وقال الألباني صحيح أو حسن امانت میں خیانت ہو رہی ہے امانت میں خیانت ہو رہی ہے سلیقے سے تجارت ہو رہی ہے نہیں محفوظ کوئی اپنے گھر میں نہیں محفوظ کوئی اپنے گھر میں مگر گھر کی حفاظت ہو رہی ہے حاضرین مجلس، بزرگوں، بچوں کو باہر لے جانے بڑے بڑے لوگ ہوتے تو بچوں کو باہر لے جائے بچے باہر جا کے چاہ دو باہر جاؤ باہر جا کے چاہ دو بزرگوں، بڑے لوگ ذرا آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ بڑے لوگ آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ آگے آ کر بیٹھ جاؤ آگے آؤ آگے آ جائیے آپ لوگ معزز علماء کرام، آگے آ جائیے آپ لوگ فٹافٹ آگے آ جائیں اور ملت اسلامیہ کی عفیف بہن بیٹیوں، حمد و ستائش کے مبارک کلمات اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہے اور درود و سلام جمیع انبیاء اور مرسلین
خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت و بخشش کی دعا اصحاب رسول، آل رسول، اولیاء کرام، محدثین اعظام رحمہم اللہ اجمعین کے لیے۔ میرے بھائیوں، آپ تمامی حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے اعلان میں دیکھا ہوگا، اشتہاری طور پر مجھے ایک مقرر کی حیثیت سے بلایا گیا ہے، اور آپ نے ایک بات نوٹ کیا ہوگا کہ اس جلسے کا کوئی صدر نہیں ہے، لیکن زبانی طور پر میں آپ سے بتا دے رہا ہوں، اس جلسے کی صدارت کے لیے بھی مجھ کو بلایا گیا ہے۔ وہ اشتہاری طور پر، اشتہار میں تو نام نہیں ہے، لیکن زبانی طور پر یہ ضرور کہا گیا ہے۔ اور اس چیز کو نہ تو ہمارے ناظم اجلاس نے کبھی چرچا کیا، اب بحیثیت مقرر کے یا بحیثیت صدر کے، چونکہ صدر کو موقع بھی ایسے ملتا ہے جیسے ابھی چائے خوری ہو رہی ہے۔ میں ایک آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ کی تحمید کر رہا ہوں، تسبیح کر رہا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جاتا ہوں تاکہ آپ اس طریقے سے چائے سے محظوظ ہو رہے ہیں، اس نظارے کو اور اس منظر کو میں دیکھ کر۔ مجھ سے پہلے جامعہ کے ہونہار استاد، نوجوان استاد فضیلت الشیخ شمس الاسلام نجم الاسلام المدنی کی تقریر آپ نے سنی۔ اس کے بعد بے باک خطیب شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ کا آپ نے خطاب سنا۔ آپ کی طبیعت باغ و بہار کی طرح سے کھل اٹھا، اس لیے کہ موصوف کا موضوع ہی ایسا تھا، اور پورے موضوع کے اندر شعروں کی اس طرح سے کثرت یا شعروں کے ذریعے سے آپ کو خوشگوار زندگی گزارنے کے پہلو کو اجاگر کیا۔ میں انہی ہم عمر دوستوں کی دیکھا دیکھی میں نے اپنے موضوع کے مناسبت سے دو شعر آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اگر یہ دونوں شعر آپ سمجھ گئے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے چندہ بولنے کی ضرورت نہیں، چونکہ میرا نام مقرر میں بھی ہے، اس لیے لاج رکھتے ہوئے اپنی بھی اور اس بزم کو سجانے والے، انجام دینے والے، اس کے روح رواں کی باتوں پر کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں اور ملت کی عفیف بہن بیٹیوں، میرا عنوان جو آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اسی اعتبار سے
میرا عنوان ہے امانت کا بوجھ. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے امانت کے بوجھ کو آسمانوں پر، زمین پہ، پہاڑ پہ پیش کیا. کہا ان مخلوق سے کہ امانت کے بوجھ کو اٹھا دو. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے. کس بوجھ کو؟ امانت کے بوجھ کو. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ سہم گئے، ڈر گئے، ترسا اور خوف زدہ ہو گئے کہ اتنے بڑے بوجھ کو میں اٹھاؤں. آسمان و زمین، پہاڑ، شاخ و شجر نے امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا اس لیے کہ انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے. میرے بزرگوں، میں سب سے پہلی بات جو چھوڑے جا رہا ہوں، بھولا جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ امانت سے مراد کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ امانت ہے کیا. جس امانت کو اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوقات میں سے آسمان پر، زمین پر، پہاڑ پر، تمام پر پیش کیا، سبھی نے لینے سے انکار کر دیا. امانت سے مراد وہ تمام فرائض و واجبات کی شکل میں اللہ رب العالمین کی جانب سے انسان پر عائد کی گئی ہے، وہ تمام فرائض و واجبات مراد ہے. اللہ نے انسان کے اوپر جن چیزوں کو عائد کیا ہے، فرض قرار دیا ہے، جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے انسان کو کرنے کے، ان تمام واجبات و فرائض کا نام کیا ہے؟ امانت ہے. اب اسی عموم کے تحت دیکھ لیجئے کہ حقوق اللہ بھی داخل ہے اور حقوق العباد بھی شامل ہے. سب کے سب حقوق اللہ بھی داخل، حقوق العباد بھی شامل. اب آپ جائے تو کہاں جائے، بیٹھے تو کہاں بیٹھے، اس سمت قیامت ہے، اس سمت قیامت ہے. آپ کسی بھی حقوق کی ادائیگی سے ذرہ برابر سرمو انحراف کریں گے، ذرہ برابر بھی آپ ہٹنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس گرفت میں آ جائیں گے. امانت کا جو بوجھ آپ کے اوپر ڈالا گیا، اس امانت کے بوجھ سے آپ پہلو تہی برتنے والے ہو جائیں گے. لہذا اللہ کے حقوق کو پہچانو، اللہ کے بندوں کے حقوق کو پہچانو. یہ تمہارے اوپر ایک امانت ہے، یہ ذمہ داری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان پر، زمین پر، پہاڑ پر،
یہ امانت کا بوجھ کب پیش کیا تھا کہ آسمانوں نے، زمینوں نے، تمام نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا. اور کیسے پیش کیا تھا، کب پیش کیا تھا، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کہیں موجود نہیں. اس کی تفصیل قرآن و حدیث کے اندر ذرہ برابر بھی موجود نہیں ہے. ہم اللہ کے وہ عاقل بندے ہیں، ایمان والے بندے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے ویسے اسے ہم تسلیم کر لیں. اس کی قرید میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے تو ہوا ہے، پیش ہوا ہے. یہ ایمان کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ آپ کو اپنے اوپر جو عائد حقوق ہے ان حقوق کی ادائیگی کرنی پڑے گی. اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق پیدا کی، خواہ وہ انسان ہو یا غیر ذوی العقول ہو یا جمادات ہو یا شاخ و شجر ہو، نیل گگن ہو، مسطح زمین ہو، تمام کے اندر اللہ رب العالمین نے احساس اور شعور پیدا کیا ہے. تمام کے اندر اللہ رب العالمین نے احساس بھی پیدا کیا اور شعور بھی پیدا کیا ہے. آپ کو میں ایک مثال بیان کرتا ہوں اور کوئی واقعہ نہیں، صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 2095 ہے، اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کا واقعہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے پر کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے. تنا جانتے ہیں نا، جڑ، کھجور کا ایک جڑ تھا، اسی جڑ کے آپ چڑھ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے جمعہ کا. ایک انصاری عورت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا غلام بڑھئی کا کام اچھی طرح سے کر لیتا ہے، لہذا آپ ایک کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک منبر بنوا دیتی ہوں، آپ اس پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اجازت دے دی. وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک منبر بنوایا اپنے غلام کے لیے، اور اس منبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جمعہ کے دن رکھ کر کے رکھ دیا گیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر، نئے منبر پر، محسن انسانیت، اماموں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے ہیں. اور پرانا والا جو منبر تھا، وہ منبر کیا تھا؟
کھجور کے درخت کا تنا تھا، کھجور کے درخت کی جڑ تھی، وہ جڑ مسجد نبوی کے کنارے میں رکھ دیا گیا۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے لگتے ہیں، ادھر وہ کھجور کا تنا جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خطبہ دیا کرتے تھے، وہ اتنا زور سے چیخا کے لگا کہ پھٹ جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کے پاس گئے اور اس کو اپنے جسم سے لگایا، آپ نے اس پر ہاتھ رکھا، تب جا کر کے اس کا رونا بند ہوا، اور اس کے بعد بھی وہ ایسے سسک رہا تھا جیسے کوئی بچہ زور زور سے چلا رہا ہو، اس کو تسلی دے تو آخر تک وہ سسکتا ہی رہ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا اس واقعے کے اندر، صحیح بخاری کی اس روایت کے اندر ایسی چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں لکڑی کا منبر، کھجور کا تنا چلانے لگے، رونے لگے، سسکنے لگے، واویلا مچانے لگے، ایسا ہو سکتا ہے؟ عقل تو یہی کہہ رہا ہے کہ محال ہے، لیکن نہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے تمام مخلوق کو ایک قسم کا شعور دیا ہے، اور منبر کا رونا، کھجور کے تنے کا چلانا، چیخنا، سسکنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرامات میں سے ہے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے، جب ایسا ہو سکتا ہے کہ کھجور کا تنا چلانے لگے، رونے لگے، تو اللہ رب العالمین کیا پہاڑوں کے اوپر، زمینوں کے اوپر اور آسمانوں کے اوپر کیا اپنی امانت کو پیش نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے تمام کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کی، اور اسی احساس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمام کے اوپر امانت کو پیش کیا، سب نے انکار کر دیا۔ انسان کے سامنے بھی پیش کیا گیا، انسان سے کہا گیا کہ دیکھو یہ بوجھ ہے، یہ امانت ہے، ذمہ داری ہے، حقوق ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کو اگر ادا کرو گے تو یہ ثواب ملنے والا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بتا دیا گیا کہ اگر اس کو ادا نہیں کرو گے تو یہ عذاب ہونے والا ہے، ثواب بہت زیادہ، عذاب تھوڑے سے۔ انسان تو جلد باز ہے، جلدی سے چاہتا ہے کہ کس طریقے سے دنیا کی تمام لذتوں کو سمیٹ لے، اس لیے انسان نے عجلت کے اندر کیا کیا؟ اس امانت کے بوجھ کو، جس امانت کی ذمہ داری کو، جس امانت کے بوجھ کو آسمان نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، اس بوجھ کو اٹھا لیا حضرت انسان نے۔ اللہ رب العالمین اس انسان کو بتا رہا ہے اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، اس لیے یہ انسان بہت بڑا جاہل اور ظالم ہے، انسان بہت بڑا ظالم ہے اور جاہل بھی ہے۔ اسی عجلت پسندی کی وجہ سے انسان کے سامنے امانت
کے بوجھ کو پیش کیا گیا. انسان نے کہا اتنا فائدہ ہے, چلو کچھ گھاٹا ہے, عذاب تو ملیں گے اگر نہیں ادا کریں گے تو دیکھا جائے گا. یہ انسان کی فطرت ہے. اجرت پسندی میں انسان نے کیا کیا, امانت کے بوجھ کو اپنے اوپر اٹھا لیا. اللہ رب العالمین نے انسان کی اسی اجرت کی وجہ سے, اسی جلد بازی کی وجہ سے, ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے, اس مقصد کو سمجھے بغیر اس کو اپنے اوپر مسلط کر لینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا انہ کان ظلوما جہولا. انسان بہت بڑا ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ظالم کس کو کہتے ہیں اور جاہل کس کو کہتے ہیں؟ ظالم وہ ہے کہ جو عدل کی صلاحیت رکھتا ہو, انصاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, حقوق کی ادائیگی کی صلاحیت رکھتا ہو, لیکن پھر بھی وہ عدل نہ کرے, وہ ظالم ہے. عدل کرنے کی, انصاف کرنے کی, حقوق کی ادائیگی کی صلاحیت رکھنے کے بعد بھی وہ حقوق ادا نہیں کرتا ہے, وہ عدل سے کام نہیں لیتا ہے, وہ گستری کو روا نہیں رکھتا ہے, وہ ظالم ہے. اور جاہل جو علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, علم حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو مگر علم نہ حاصل کرے, وہ آدمی جاہل ہے. اور انسان کے اندر یہ دونوں متضاد صفتیں موجود تھی, اس لیے اللہ رب العالمین نے حضرت انسان کو کہا انہ کان ظلوما جہولا, کہ انسان بہت بڑا ظالم اور جاہل ہے. میرے بھائیوں, حکومت اور امارت یہ بھی امانت ہے. یہ بھی اسی امانت کی طرح سے ہے جس امانت کو رب کائنات نے حضرت انسان کے علاوہ اپنے مخلوقات کے اوپر پیش کیا اور مخلوقات نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا. میرے عزیزوں, میری بہنوں, امارت, حکومت کی ذمہ داری سماج کی ایک اہم ترین ضرورت شمار کی جاتی ہے. اگر امارت نہ ہو, اگر حکومت نہ ہو, پھر وہ سماج بے ہنگی کا شکار ہو جائے گا, اس کا پورا معاشرہ فوضا کا شکار ہو جائے گا, لاقانونیت, بدمزگی کا شکار ہو جائے گا. اس لیے حکومت کا ہونا, امارت کا ہونا, قیادت کا ہونا, سیادت کا ہونا, یہ تمام چیزیں امانت ہے, امانت. کسی معاشرے کے اندر اگر اس کا امیر, اس کا حاکم, اس کا فرما رواں, اس کی قیادت کرنے والا, اس کی رہبری کرنے والا اگر صالح نہ ہو تو یقین جانیے کہ قیامت تک کہ وہ معاشرہ صالح نہیں ہو سکتا ہے. امارت کے صلاح و فساد کا معیار اس کے امراء سلطنت, اس کے ذمہ داران اور حاکموں کے اوپر موقوف ہے.
ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک نبی تھے وہیں ایک حاکم بھی تھے، اور امیر ہو، حاکم ہو، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حکومت کے اندر اس کی قیادت کے اندر اس کے ماتحت رہنے والے لوگوں میں سے اگر کوئی غلط راہ کی جانب مائل ہو جائے تو اس کا محاسبہ کرے. ایسا نہیں ٹال مٹول سے کام لے، نہیں، فوری طور پر محاسبہ کرے. اگر یہ محاسبہ نہیں ہو تو معاشرہ بربادی کے دہانے تک پہنچ جائے گا. وہ معاشرہ برباد ہو جائے گا جس معاشرے کے، جس حکومت کے، جس ریاست کے، جس مملکت کے حاکم کیا ہو محاسبہ نہ کرنے کی صلاحیت، اس کی حکومت مختل ہو جائے گی. آپ ایک مثال سنیے کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے سنا کہ آپ جہاں ایک نبی تھے وہیں ایک حاکم کی حیثیت سے، ایک امیر کی حیثیت سے، قائد کی حیثیت سے آپ کی زندگی گزری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیکس وغیرہ وصول کرنے کے لیے یا اسی طریقے سے زکات وغیرہ کوئی وصول کر کے لانے کے لیے، حصول یابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے کچھ لوگوں کو دے دیا کرتے تھے کہ آپ جائیے یہ کام کر کے آئیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محصولات کی حصولیابی کے لیے، زکات کی حصولیابی کے لیے ایک آدمی کو بھیجا جس کا نام ابن لتبیہ یا اتبیہ ہے. یہ گئے اور زکات وغیرہ وصول کیے اور وصول کر کے لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ھذا لکا وھذا لی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مال آپ کا ہے اور یہ مال مجھے ہدیہ میں ملا، یہ میرا مال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بھی مہلت نہیں دی، آپ فوراً مسجد میں آئے، خطبہ دیے اور اپنے خطبے میں فرمایا فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَىٰ لَهُ أَمْ لَا. صحیح بخاری حدیث نمبر 7174 ہے. یہ کیا ہو گیا ہے ان عاملوں کو، ان محصولات کی حصولیابی کرنے والوں کو، کہ جب میں اس کو محصولات لانے کے لیے، زکات وصول کرنے کے لیے بھیجتا ہوں، وہاں جاتے اور مال لے کر کے آتے تو کہتے یہ مال میرا حصہ ہے، مجھ کو ہدیے اور گفٹ میں ملا ہے اور یہ آپ کا حصہ ہے. آپ نے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ، کیوں نہیں ہو اپنے باپ کے گھر میں بیٹھا، اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا رہا اور دیکھتا کہ اس کو کون ہدیہ بھیجتا ہے، کہاں سے اس کو ہدیہ، گھر ہی کیوں نہیں تھا، یا محصول وصول کرنے کے لیے، زکات وصول کرنے کے لیے. اب اصل و رسوخ کی بنیاد پر اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی ہے، یہ ہدیہ دے دیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی فرصت میں ابن لتبیہ، بخاری کی روایت کے اعتبار سے یا اتبیہ،
کا آپ نے محاصرہ کیا. لہذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشن تھی، امارت، حکومت، سیادت، قیادت، حکمرانی، جہاں بانی کا جو طریقہ تھا، یہی طریقہ جب تک ہم نے اختیار کریں گے ہم کامیاب مومن نہیں ہو سکتے. ہمارے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے، حضرت انسان نے جس ذمہ داری کو اٹھا لیا ہے، وہ ذمہ داری ہم اس کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے، اس کے حقوق کو ہم ادا نہیں کر رہے. بلکہ امیر کیا ہوتا ہے؟ اپنی عمارت کے اندر، حاکم اپنی حکومت کے اندر، ملک اپنی مملکت کے اندر خیرخواہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ خیرخواہ ہوتا ہے. لہذا عمارت میں خیرخواہی ہونی چاہیے. اس کی مثال میں آپ کے سامنے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا ایک واقعہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جس وقت عراق کے گورنر سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تھے، عراق ہوتے ہوئے ایک لشکر، ایک فوجی گروہ مدینہ منورہ آ رہا تھا، اور اس وقت گورنر کون تھے عراق کے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. اور اس گروہ میں ایک سیدنا عبداللہ ابن عمر اور دوسرے عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے. یعنی ایک فوجی آ رہی تھی عراق سے، اس فوجی میں کون تھے؟ عمر رضی اللہ عنہ کے 2 لڑکے موجود تھے. اور یہ خلافت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت. امیر، مسلمانوں کا حاکم، مسلمانوں کا لیڈر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے. اور اس فوجی کے اندر 2 عبید اللہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہما سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے لڑکے بھی تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عبداللہ، عبداللہ، آپ دونوں آؤ، آپ کو میں کچھ مال دینے والا ہوں، کچھ پیسہ دینے والا ہوں، اور یہ پیسہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو آپ مدینہ پہنچ کر کے دے دیجیے گا. اور ایک طریقہ بتایا کہ ایسی پیسہ لے کر کے کیوں جائیں گے، آپ ایسا کیجئے یہیں عراق کے اندر اس پیسے سے کچھ مالے، اس سامان تجارت خرید لیجئے اور اس سامان کو لے جا کر کے مدینہ میں بیچ دیجیے گا. جو نفع ہوگا آپ کا ہوگا، محنتانہ ہوگا آپ کا ہوگا، اور جو اصل مال جو دے رہا ہوں نا وہ مال عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیجیے گا. ان لوگوں کو بھی اچھا لگا. کس کو؟ عمر رضی اللہ عنہ کے دونوں لگتے جگر عبداللہ اور عبید اللہ رضی اللہ عنہما کو. انہوں نے اس مال کے ذریعے سے سامان تجارت خرید لیا، اس کو بو کر کے لاد کر کے مدینہ منورہ لے گئے اور وہاں لے جا کر کے اس کو بیچا. بیچنے کے بعد بڑا اچھا خاصا اس میں نفع ہوا. تو یہ لوگ نفع اپنے پاس رکھ لیے دونوں بھائی، عبداللہ اور عبید اللہ رضی اللہ عنہ. عمر رضی اللہ عنہ کے اپنے سگے لڑکے ہیں عبداللہ ابن عمر، عبید اللہ ابن عمر. اور اصل جو پیسہ دیے تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اس پیسے کو لا کر کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو دیتے. عمر رضی اللہ عنہ کو پہلے معلوم ہو گیا تھا کسی ذریعے سے کہ یہ لوگ عراق سے پیسہ لے کر کے آئے تھے، عراق سے جو نا سامان تجارت لے کر کے آئے تھے، اور وہ پیسہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو ہمارے گورنر ہیں انہوں نے دیا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبید اللہ اور عبداللہ، نفع کہاں ہے؟ یہ تو اصل مال ہوا جو تم کو ابو موسیٰ اشعری نے دیا ہے. وہ
فائدہ کدھر ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، دونوں بیٹے نے فوراً حامی کر لی، اور عمر رضی اللہ عنہ کو جتنا منافع ہوا تھا پورا کا پورا لے آئے اور عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ بیچ ان کو کچھ نہیں دینا چاہتے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اپنے لگتے جگر سے، باپ بہرحال باپ ہوتا ہے، آدمی کے پاس اختیارات ہو یا اختیارات نہ ہو، پھر بھی چاہتا ہے باپ کہ اس کے بیٹے کا کبھی گھاٹا نہ ہو، اس کے بیٹے کا کبھی گھاٹا نہ ہو۔ یہاں عمر رضی اللہ عنہ پورے عرب و عجم کے بادشاہ ہیں، حاکم وقت ہے، پھر بھی اپنے بیٹوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے اپنی حکومت کو فائدہ پہنچانا، مسلمانوں کی عام مصلحت کے اندر فائدہ پہنچانا آپ نے ضروری سمجھا، اور پورے مال کو لے لیا، نفع بھی لے لیا، راس المال بھی لے لیا۔ کچھ لوگ بیچ میں آئے اور بیچ میں آ کر کے ان لوگوں نے کہا کہ اے عمر، ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اس مال کو بے مضاربت سمجھ لیا جائے؟ ٹھیک ہے، راس المال آپ لے لیجئے، لیکن جو نفع ہوا ہے اس نفع میں سے بے مضاربت کے طور پر آدھا مال عبداللہ اور عبید اللہ رضی اللہ عنہما کا اور آدھا مال بیت المال کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے۔ اس طریقے سے نفع میں سے 50-50، آدھا آدھا مال بیت المال کا اور آدھا عبداللہ اور عبید اللہ دونوں بھائیوں کا۔ یہ کون ہے؟ یہ امیر وقت ہیں، یہ حاکم وقت ہے، جو اپنے بیٹوں کو فائدہ پہنچانے کے بجائے اپنی حکومت، اپنی امارت، اپنی خلافت کو فائدہ پہنچانا ان کے مد نظر ہے۔ انہیں عادل بادشاہوں، عادل حکمرانوں، گستری کرنے والے، انصاف سے کام لینے والے، حقوق اللہ کی ادائیگی کرنے والے، امانت کو امانت سمجھ کر کے اس کی ادا کرنے والے لوگوں کو خوخار کہا جاتا ہے۔ ایک بھی مثال بیان کر سکتے ہیں جو لوگ امانت، امارت کی امانت کو سمجھتے ہوئے، ایک بوجھ سمجھتے ہوئے، ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے، جن لوگوں نے تاریخ کے اندر، کائنات کے اندر، نیل گگن کے نیچے اور زمین کے اوپر بہنے والی، رہنے والی، بسنے والی جماعت میں سب سے بہترین جماعت اولئک اصحاب محمد فإنهم كانوا أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا۔ سب سے بہترین جماعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت ہے، جن صحابہ کی آپ نے تربیت کی تھی اپنے دبستان کے اندر، آپ نے اپنے مکتب کے اندر، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت ہے۔ میرے عزیزوں، اور خرید و فروخت کے اندر بھی امانت، تجارت پہ انسانی زندگی کا انحصار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے جیسے اصول اور ضوابط مقرر کیے ہیں، اسی طریقے سے تجارت اور معاملات کے بھی اصول بتائے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ ایک کلمہ کہا باطل، اور تمام ذرائع جس کے ذریعے سے مال حرام میں آپ کے پاس آ جائے، وہ تمام ذرائع کا اس آیت مبارکہ نے انسداد کر دیا، روک دیا، حرام قرار دیا کہ یہ سب باطل ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم اپنے مالوں کو اپنے آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں آپس کے راضی خوشی بخوشی تجارت کے ذریعے سے یا راضی ہو کر کے تب کھا سکتے ہو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ رَحِيمٌ، اور تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر بڑا رحیم و شفیق ہے۔ خریدو فروخت کے اندر جو امانت ہے، یہ امانت ہی کا نام کیا ہے؟ جائز طریقے سے مال کو کھانا، باطل طریقے سے نہیں، حرام طریقے سے نہیں، لہذا یہ بھی ایک امانت ہے۔ اب خرید و فروخت کے اندر بائع و مشتری دونوں کا فائدہ ہوتا ہے، بائع اور مشتری دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ کس طریقے سے کہ ہم کسی دکاندار کے ہاں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اپنا پیسہ دیتے ہیں اور اس کے ہاں سے سامان لیتے ہیں۔ اس دکاندار کے ہاں جو سامان ہے وہ میرے پیسے سے زیادہ میرے نزدیک کیا ہے؟ اہمیت رکھتا ہے، تبھی تو اس کا سامان خرید رہے اور اپنا پیسہ دے رہے۔ ایسے ہی اس دکاندار کو میرے پیسے سے اتنی محبت ہے کہ اپنی دکان سے وہ آپ کو سامان دے رہا ہے، وہ سامان اس کے لیے غیر مطلب نہیں ہے، اس سامان سے وہ بھی محبت کرتا ہے، لیکن میرے پیسے کے مقابلے میں اس کی محبت اپنے سامان سے کم ہے۔ فائدہ ہو رہا ہے اس لیے تو وہ سامان بیچتا ہے، فائدہ ہو رہا ہے اس لیے تو ہم اپنا پیسہ دے کر کے اس سے سامان خریدتے۔ گویا کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ بائع کو بھی، خریدنے والے کو بھی، بیچنے والے کو بھی، دونوں کو فائدہ، بائع اور مشتری دونوں کو فائدہ مل رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف دکاندار کا فائدہ ہے، نہیں، غلط ہے۔ دکاندار کا بھی فائدہ ہے اور جو خرید رہا ہے اس کا بھی فائدہ ہے۔ اس لیے لوگ بڑے ماہر ہو گئے، جو جتنا چھوڑا لے، 1 روپیہ کا سامان 50 پیسے میں اگر لے لے سمجھے کہ بہت ماہر آدمی ہے یار۔ اللہ کے بندو امانت کو سمجھو، ذمہ داری کو سمجھو، خیرخواہی کو سمجھو، جیسے تمہارا فائدہ ہو رہا ہے اسی طریقے سے اس کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، لیکن اس فائدے کے اندر کھوٹ کھوٹ نہ کرو، باطل طریقے سے مال کو نہ دو۔ اور بعض دکاندار بھی اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ اگر سیدھا سادہ آدمی چلا گیا نا تو اس کو ٹوپی پہنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو میری کمال تجارت کا نتیجہ ہے۔ اس چیز کا موازنہ کیے بھی ایک امانت ہے، آپ اس کا موازنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکتب میں تعلیم حاصل کرنے والے کائنات کے سب سے بہترین انسانوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کیجیے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام جریر بن عبداللہ البجلی ہے، اور یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، آپ جانتے ہیں کہ صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ یہ حدیث اب جریر بن عبداللہ البجلی کے بارے میں ہے، کہتے ہیں بایات
बायात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला कामी सलात व इताई ज़कात व नुस्ह लिकुल्ल मुस्लिम। जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 बातों पर बैत की। पहली बात कि मैं नमाज कायम करूंगा, दूसरी बात कि मैं ज़कात दूंगा, और तीसरी बात कि हर मुसलमान के लिए मैं खैर खाई करूंगा, हर मुसलमान के लिए खैर खाई करूंगा। ये हदीस मुत्तफक अलैह हदीस, सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों की हदीस है। हाफिज इब्न हजर बुखारी के शारे हैं, उन्होंने इमाम तबरानी के हवाले से लिखा है कि ये सहाबी रसूल जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस बैत का हक, इस अमानत का हक कैसे अदा किया। इन्होंने अपने गुलाम को एक मर्तबा घोड़ा खरीदने के लिए भेजा। उनका गुलाम 300 में एक बड़ा बेहतरीन घोड़ा खरीद करके लाया। सैयदना जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ी अल्लाह अन्हु का गुलाम जब घोड़ा लेकर के आया, बड़े दूरंदेश आदमी थे, बड़े मुदब्बिर, बड़ी मामलात में बहुत सलाहियतमंद आदमी थे ये। उन्होंने घोड़े को देखा तो कहा कि ये घोड़ा तो 300 का नहीं है, ये तो ज्यादा कीमत का पैसा घोड़ा है। सैयदना जरीर रज़ी अल्लाह अन्हु जो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी कि मैं हर मुसलमान का खैरखाह रहूंगा, उस खैरखाही को पूरा करते हुए गुलाम से पूछा कि ये घोड़ा किसका है, बताए कि फलाने से खरीद करके लाया हुआ हो। सैयदना जरीर बिन अब्दुल्लाह अल-बजली रज़ी अल्लाह अन्हु उसके पास बनफ़्से नफीस जाते हैं, घोड़े वाले से कहते हैं कि मेरे मुसलमान भाई, ये घोड़ा तुमने 300 का मेरे गुलाम को बेच दिया, हालांकि तेरा घोड़ा इससे कहीं ज्यादा का है। कहा उस घोड़े वाले ने, ठीक है, मैंने तो बेच दिए हैं और मैं पैसा भी ले चुका हूं, अगर आपको लगता है, मैं नहीं कह रहा हूं, आपको लगता है तो आप ज्यादा दे सकते हैं। 300 के बजाय 400 किया, 500 किया, 600 किया, 700 किया, 800 दिरहम में खरीदा उसको। 800 दिरहम दिया। 300 का घोड़ा जो उनका गुलाम खरीद करके लाया, 800 का घोड़ा 300 में खरीद के लाया था। इन्होंने खैरखाही के नजरिए से, अमानत की अदायगी के नजरिए से एक मुसलमान के लिए वो दौड़े दौड़े गए और 300 के बजाय 800 दिरहम देकर के आए। लोगों ने सुना, जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु के दोस्तों ने सुना कि इसका गुलाम 300 में पटा लाया था घोड़ा और ये बेवकूफ आदमी 800 दिरहम दे करके आया है। वो ज़ारो कतार रोने लगे और कहने लगे कि मेरे सहाबा, मैं कोई बेवकूफ आदमी नहीं, इतना अल्लाह आदमी नहीं, मैंने अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की थी इस बात के ऊपर, अन्नुस्ह लिकुल्ल मुस्लिम, कि हर मुसलमान के साथ अमानत, जिम्मेदारी, एहसास को समझते हुए मैं खैरखाही करूंगा, और मैंने उसकी ताबीर की है, कोई हमाकत नहीं की है। लिहाजा मेरे भाइयों, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी किताब सही बुखारी में एक वाकया नकल फरमाते हैं। काला अमरुन, अमर रावी है, काना हाउना रजुलन इस्मुहु नवास, एक आदमी वहां रहता था जिसका नाम नवास था। वकानत इंदहु इब्नुन हयमुन, और उसके पास ऊंट थे, और ऐसा ऊंट जिस ऊंट को क्या बोलते हैं हम, ये बीमारी है ऊंटों के अंदर,
یہ بیماری جس اونٹ کو لگ جاتی ہے نا وہ دن رات پانی ہی پیتا رہے گا, اس کی پیاس بجھتی ہی نہیں ہے. لہذا اس کے پاس کچھ اونٹ تھے جن کو اس اونٹ یہ بیماری پانی پیاس کی بیماری تھی, ہیم پیاس کی بیماری تھی. لہذا وہ آدمی اس ان اونٹوں کے اندر دو شریک تھے, ایک یہ نواس آدمی اور دوسرا کون, ان کا ایک ساتھی تھا, پارٹنر تھا. یہ نواز کہیں چلے گئے تو ان کے پارٹنر نے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو پہچانا نہیں اور ان اونٹوں کو, ان بیماری والے اونٹوں کو عبداللہ ابن عمر سے بیچ دیا. جب نواز آئے تو عبداللہ ابن اپنے ساتھی سے پوچھا کہ اونٹ کیا ہوئے, کہا کہ میں نے سب کو بیچ دیا ہے. اس نے عیب نہیں بتایا تھا عبداللہ ابن عمر سے. لوگوں نے اس نواز میں پوچھا کہ وہ کون آدمی تھے, لہذا انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے شیخ آئے تھے. نواز سمجھ گئے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ. دوڑے ہوئے آئے اور کہا کہ میرے ان اونٹوں کے اندر میرا شریک گرچہ نہیں بتایا ہے لیکن ان کے اندر خرابی ہے کہ اس کو پیاس کی بیماری ہے, آپ ان اونٹوں کو لوٹا دیجیے, آپ نہیں خریدیے. اس نے پہچانا نہیں آپ. سیدنا عمر عبداللہ ابن عمر لوٹانا ہی چاہ رہے تھے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں, ان اونٹوں کو لے نہیں جاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ بیماری کس اونٹ کو لگ جاتی ہے نا, اس لیور میں جتنے رہتے ہیں سب کو یہ بیماری ہو جاتی ہے, سب کو پیاس کی بیماری ہو جاتی ہے. ہمارے نبی نے کہا ہے لا عدوى ولا طیر فی الاسلام, اسلام میں کوئی چھوا چھوت کی بیماری ہے ہی نہیں. اس لیے میں آپ کی نبی کو برحق, آپ کے اپنے نبی کی بات کو برحق جانتے ہوئے میں ان اونٹوں کو تم سے خرید لیا, چلو جیسا بھی ہے میں لے لیتا ہوں. تو میرے بھائیو, میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلاف کرام, صحابہ کرام اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر امانت اور ذمہ داری کا جو احساس ہے, اس احساس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو امانت کے ساتھ تمام حقوق کی ادائیگی کی توفیق بخشے اور ہر طرح کی خیانت سے محفوظ رکھے. آمین. وما علینا الا البلاغ. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.